نیت کی اصلاح ہر معاملے میں بڑی ضروری ہے۔ آپ دیکھیں بعض لوگوں کو وہ ذکر اذکار میں لگے ہوئے، تلاوت قرآن پاک میں لگے ہوئے، لیکن ان کے پیچھے ان کی نیت کیا ہے کہ یہ ذکر کرنے سے، یہ تلاوت کرنے سے، یہ وظیفہ کرنے سے، یہ آیت تکرار سے پڑھنے سے دنیا میں فلاح برکت ملے گی، جادو سے بچ جائیں گے، مصیبتوں سے بچ جائیں گے، لوگوں کا حسد ہم تک نہیں پہنچے گا۔ اور اگر نماز پڑھتے ہوئے یہی نیت ہو کہ ہمیں دنیا کی کامیابی مل جائیں گی، تو بھائی ذکر اذکار کرنے سے، قرآن پڑھنے سے، تلاوت کرنے سے یہ آپ کو سارے فوائد ملیں گے، لیکن اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ یہ نیت کریں کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو، یہ نماز پڑھ رہا ہوں اللہ راضی ہو۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ پڑھنے سے شیطان کے شر سے شام تک میں محفوظ تو ہو جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اللہ راضی ہوگا۔ آخرت کے فوائد کی نیت کیجئے۔ دنیا کے فوائد جو احادیث میں بیان ہوئے وہ تو آپ کو ملنے ہی ملنے ہیں اللہ کی رحمت سے، لیکن اگر نیت کی اصلاح ہو جائے تو آپ کی آخرت کی نیکیوں کا ذخیرہ بھی بن جائے۔ مالک کا فرمان سنیے، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اس کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ تو ذکر اذکار کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے اپنی نیت کی اصلاح کریں کہ اللہ راضی ہوگا، آخرت ملے گی۔ دنیا تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، اصل خیر و برکات وہ تو آخرت ہے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں آخرت اور دنیا سب کی بھلائی عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔